27ویں آئین کے اصل سیاسی محرکات کیا نظر آ رہے ہیں آپ کو کہ کیا یہ واقعی اصلاحات کے لیے بنائی جا رہی ہے، اختیارات کی نئی تقسیم کرنے کے لیے یہ سامنے لایا جا رہا ہے سارا معاملہ؟ حکومت کا دعویٰ تو یہ ہے کہ یہ ترمیم جو ہے گڈ گورننس کے لیے لائی جا رہی ہے، لیکن عملی طور پر صوبائی خود مختاری آپ نہیں سمجھتے کہ محدود ہو کر رہ جائے گی؟ اچھا، سب سے پہلے تو شہربانو شکریہ آپ کا. دوسری بات یہ کہ یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا کسی کے پاس مسودہ موجود ہے، جزیات اس کے موجود ہیں یا اس کے نکات موجود ہیں جس کے اوپر بحث و مباحثہ ہو. یا تو یہ ہو کہ خد و خال اس کے وضع ہو چکے ہوں اور آپ اس کے ایک ایک نکات کے اوپر بحث و مباحثہ کر رہے ہوں کہ چلیں 18ویں ترمیم کے اندر جو لوپ ہولز باقی تھے وہ یہاں پہ دور کر دیے گئے. اب آپ جتنے بھی لوگوں کی پریس کانفرنسز دیکھیں، کل کے آپ سب لوگوں کے انٹرویوز اٹھا کے دیکھ لیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ کسی ایک نے بتایا ہو کہ یہ کچھ کرنا ہے. جتنے منہ ہیں اتنی زبانیں ہیں، سب کے اپنے مسودے ہیں. بنیادی طور پہ اب ہوتا یہ ہے کہ جب 26ویں آئینی ترمیم آئی تھی تو اس وقت باتیں یہ کی جا رہی تھیں کہ 9 ماہ لگے تھے 18ویں آئینی ترمیم کو لاتے وقت بحث و مباحثے کے اوپر، تو کیوں اتنی عجلت سے کام لیا جا رہا ہے؟ 26ویں ترمیم اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ پہلے بحث و مباحثہ کریں، ایوان زیریں کے اندر اسے لے کے آئیں، سب لوگوں کے اس کے اندر تاثرات جانیں، پھر سب لوگوں کی سفارشات کو شامل کر کے سب کچھ جو ہے وہ آپ خد و خال کو وضع کر کے ایک آئینی ترمیم جو ہے اس کو ترتیب دے لیں. لیکن اس وقت اس سے پہلے جو باتیں ہو رہی تھیں کچھ خد و خال مختلف دکھائی دیے. ہوتا یہ کہ جب بھی کوئی ترمیم لائی جاتی ہے اس سے پہلے کچھ ہوائیں جو ہیں ان کی سمت تبدیل کی جاتی ہے. بہت ساری زبانوں سے مختلف مسودے سامنے آتے ہیں. جیسے کہ ابھی اگر ہم دیکھ لیں تو ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز ہیں جو نئی ترمیم کے بعد انہیں دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے گا. 2 کو بلوچستان ہائی کورٹ کیا جائے گا. جسٹس کیانی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں لاہور ہائی کورٹ منتقل کر دیا جائے گا. طارق محمود جہانگیری صاحب کے بارے میں مبالغہ آ رہی یہ کی جا رہی ہے کہ انہیں عہدے سے سبکدوش کر دیا جائے گا. اسی طریقے سے تعلیم کو لے کے بھی باتیں ہو رہی ہیں. یہ ہوتی ہیں خواہشات کو ایز اے ٹیسٹر مارکیٹ کے اندر پھینکا جاتا ہے اور پھر اس کی ہیٹ جو ہے وہ محسوس کی جاتی ہے کہ کس سے ریبٹل کس طریقے کا آیا. آپ پوچھ لیے فیصل وابڈا صاحب سے کہ یہ آئینی ترمیم ہے کیا، یا پوچھ لیجئے خالد مقبول صدیقی صاحب سے کہ وہ ملاقات کر کے آئے ہیں تو کیا ان کے سامنے تمام خد و خال ہیں. جتنے بھی آپ کو سیاستدان نظر آئیں گے یا جتنے بھی آپ کو سینئر صحافی یا تجزیہ کار دکھائی دیں گے وہ مبالغہ آرائی سے کام لے رہے ہیں یا وہ ان خبروں کے اوپر بات کر رہے ہیں جن کے خدشات ان کے ذہن کے اندر پنپ رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک بات ہے قابل غور جو سمجھنے کی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ دیکھا یہ جائے گا، بحث و مباحثہ اس پہ ہوگا کہ آیا 28ویں ترمیم پہ جانا پڑتا ہے یا نہیں جانا پڑتا. یعنی یہ صرف 27ویں کی بات نہیں ہے. اگر تو 1-1.5 ہفتے میں ہی یہ ترمیم جو ہے منظور کر لی جاتی ہے 7-8 دنوں کے اندر، تو پھر یہ یاد رکھیے کہ 28ویں ترمیم پہ بھی جائیں گے. اور اگر اس کو 3 ہفتے لگ جاتے ہیں تو پھر 28ویں ترمیم نہیں آئے گی. اس کے خد و خال وضع ہونے دیں. 1-8 دن تک جب یہ مسودہ پیش کیا جائے گا، کل کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، پرسوں سے ایوان بالا کے اندر اسے لانے کی بات ہو رہی ہے، تو اس کی بات بھی یہ ہے کہ خلاف معمول ہے پہلے ایوان بالا کے اندر لایا جائے گا کیونکہ ایوان بالا میں 64 ووٹ ان کو درکار ہیں اور 60 ووٹ ان کے پاس موجود ہیں. مولانا کے پاس جو فیصل وابڈا صاحب پہنچے ہیں، اگر مولانا نہ مانے تو پھر پلان بی کے اوپر یہ جائیں گے. اور پلان بی کے اندر یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام فے کے 3 اراکین ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے بھی 3 اراکین ہیں، ان کو اپنی طرف کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ 2 آزاد سینیٹرز ہیں جن کو اپنی طرف کیا جائے گا. اور نمبر گیمز جو ہے وہ 66 یا 67 تک سیف پیسج کے لیے رکھی جائے گی. پھر ایوان زیریں کی اگر بات کی جائے تو ایوان زیریں کے اندر ووٹ جو ہیں وہ حکومت کو جمعیت علماء اسلام فے کے بغیر بھی پورے ہوتے دکھائی دیتے ہیں کیونکہ ان کی نمبر گیم وہاں پہ پوری ہے. اگر آپ دیکھیں پاکستان مسلم لیگ ضیاء ان کے ساتھ ہے، MQM ان کے ساتھ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہے، 125 اراکین پاکستان مسلم لیگ نون کے اپنے. اس لیے وہ پہلے اس محاذ کے اوپر جانا چاہ رہے ہیں جہاں پہ تنگی پیش آ سکتی ہے. نیچے والے محاذ پہ ان کے لیے کلیئرٹی ہے. مولانا سے ملاقات بھی اسی ضمن کے اندر ہو رہی ہے. آنے والے دنوں کے اندر جب اس کی جو سفارشات ابھی ہیں مختلف زبانوں کی یہ عملی شکل کے اندر آئیں گی. ابھی کسی کے اوپر بھی بحث و مباحثہ نہیں ہوا. ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک بڑا عہدہ ختم کر دیا جائے گا اور کسی اور کو تفویض کر دیا جائے گا. وہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو تفویض کیا جائے گا تو کیا مستقبل میں وہ عہدہ بار بار دہرایا جاتا رہے گا؟ کیونکہ یہ بڑے لمبے عرصے بعد وہ عہدہ منظر عام پہ آیا ہے. تو ابھی اس کے اندر تھوڑی سی تگ و دو جو ہے وہ لوگوں کو کرنے دیں میل ملاقاتوں پہ. پھر جب اس کے خد و خال وضع ہوں گے تو تب اس کے اوپر مزید بحث ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے.
یاسر کافی تفصیل سے آپ نے ساری صورتحال کے حوالے سے بتا دیا کہ یہ ہونے کیوں جا رہا ہے اور کیا کیا اس کے پیچھے محرکات ہیں. اچھا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ تو بالکل اس کی مخالفت کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی مخالفت کا اندیا جو ہے وہ سامنے آیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ پہلے یہ سینٹ میں جو ہے اس کو منظور کروایا جائے گا, تو اس ساری صورتحال میں پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے, اپوزیشن پہلے سے ہی ساتھ نہیں دے رہی, تو یہ سینٹ میں آسانی سے منظور کروا سکیں گے؟ اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ مولانا صاحب اگر نہیں مانے تو پلان بی بھی ان کے پاس موجود ہے. جب ہم نے دیکھا 26 میں آئینی ترمیم کے معاملات میں مولانا صاحب کو منانے کے لیے وہ بالکل ایک لائم لائٹ میں تھے, مولانا صاحب ہیرو کا کردار ادا کر رہے تھے, سب لوگ جا رہے تھے ان کو منا رہے تھے, وہ آگے سے نخرے کر رہے تھے. خیر سب کچھ کرنے کے بعد وہ مان گئے اور اس کے بعد ان کی جانب سے یہ باتیں سامنے آئیں کہ جو وعدے مجھ سے کیے گئے تھے وہ سب نہیں پورے ہوئے, جو باتیں ہمارے سے کی گئی تھیں کہ اس 26ویں آئینی ترمیم میں یہ محرکات ہوں گے, وہ محرکات موجود نہیں ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اب اس دفعہ مولانا صاحب کوئی بڑا قدم لیں گے؟ پہلے سب سے پہلے بات وہی میں اپنی دہرانا چاہتا ہوں, آپ کہہ رہی ہیں پیپلز پارٹی مان نہیں رہی, پاکستان تحریک انصاف نے اس کو مسترد کر دیا. بات یہ ہے علی ظفر کا اگر بیان اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے کہا جی مسودہ سامنے لے کے آئیں پھر اس کے اوپر بات چیت ہوگی. ہم کسی بھی مخفی مسودے کی حمایت نہیں کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کیوں کرے گی یا کیوں کر رہی ہے؟ کل ایک بڑی دلچسپ بات ہوئی, فیصل چودھری جو فواد چودھری صاحب کے بھائی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے متحرک وکیل ہیں, خان صاحب کے اپنے بھی وکیل ہیں, ان سے ایک سوال کیا گیا کہ مسودہ تو تب سامنے آئے گا نا اگر وہ پارلیمنٹ میں جائیں گے. پارلیمنٹ میں تو وہ جا نہیں رہے, وہ سب سے پہلے سینٹ میں جا رہے ہیں, تو مسودے کو وہ سینٹ میں بھی تو پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی ہے نا, علی ظفر سینٹ کو ہی ریپرزینٹ کرتے ہیں. جی ہاں, میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ان سے فیصل چودھری سے پوچھا گیا کہ آپ بغیر مسودہ دیکھے اس کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں, تو انہوں نے ایک بڑا خوبصورت اس کا جواب دیا. انہوں نے کہا جیسے آپ بغیر مسودہ پڑھے اس کی حمایت کر رہے ہیں. تو یہ اسی طریقے سے ہے کہ میری ایک شخص کے ساتھ نظریاتی اختلاف کی بنیاد کے اوپر بات چیت معطل ہے, اور جب مجھے یہ معلوم پڑے گا کہ یہ اپنی کسی بات کو منوانے کے لیے میرے پاس آ رہا ہے تو میں ابتدائی طور پہ اس سے انکار ہی کروں گا. یہ انسانی فطرت ہے. جب مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کی حکومت کے اندر تھے تو ان کے بارے میں یہ تھا کہ اگلے صدر کے کینڈیڈیٹ وہ ہو سکتے ہیں, ان کے بھائی کے بارے میں باتیں تھیں, ان کے بیٹے کے بارے میں باتیں تھیں, لیکن بہت سارے مواقعوں کے اوپر انہیں یہ لگا کہ حکومت نے ان کو ڈاج کیا, جس کی وجہ سے وہ مین سٹریم سے بیک سٹیج چلے گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے اپنی مزاحمت شروع دوبارہ سے کرنے کی چاہ رکھی. اسی دوران میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو منانے کی بات اس لیے پائپ لائن کے اندر موجود ہے کہ جمعیت علماء اسلام فے کی جو شورا ہے اس کے اندر یہ رائے پائی جاتی ہے کہ ہم ایک ہی سوراخ سے بار بار ڈسے گئے ہیں, ہم نے ان پہ ہر بار اعتماد کیا, ہر بار ان کی طرف سے ہمیں جواب دہی جو ہے وہ مثبت دیکھنے کو نہیں ملی. اس وجہ سے مولانا کو منانا ضروری ہو چکا ہے اور مولانا خائف دکھائی دیتے ہیں. مولانا وہ کہتے ہیں پیندے سٹی کوئی گل نہیں منن گے, تو اسی لیے وہ جب جائیں گے ملاقات کریں گے, اس کے جزیات رکھے جائیں گے, تو یہ تمام چیزیں بعد میں ہوں گی. یہ آپ کو سارے کے سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے دکھائی دیں گے. ابھی بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے کوئی مطالبہ کیا تھا آج سے 6 ماہ پہلے کہ مجھے یہ چیز چاہیے, 6 ماہ میں ادوار تبدیل ہوئے, حالات تبدیل ہوئے, جس کی وجہ سے مطالبات پورے نہیں ہو سکے. میرے پاس یہی وقت ہے کیونکہ آپ کو ضرورت ہے, تو میں اسی وقت کے اوپر اپنی سفارشات دوبارہ رکھوں گا, اپنی ڈیمانڈز دوبارہ رکھ کے اپنے تحفظات کا اظہار کروں گا. اس وقت کو اگر میں کیش نہ کر پایا تو پھر میں نے اپنے کارکنان کو کیا سمجھانا ہے, اپنے پارٹی کے لوگوں کو کیا سمجھانا ہے. تو اس لیے یہ سارے گلے شکوے آپ کو ہوتے دکھائی دیں گے, لیکن ایک دن ایک ہی پلیٹ میں بیٹھ کے سب کھا رہے ہوں گے ایک ہی صف کے اندر, جب اس کے جزیات سب کو فراہم کر دیے جائیں گے کہ یہ ہیں اور اس کے اوپر منوان عمل کیا جانا. بالکل ٹھیک ہے. اور آخر میں دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر 27ویں آئینی ترمیم منظور ہو جاتی ہے تو ملک کے سیاسی اور انتظامی نقشے پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. بہت شکریہ